وہ ہانڈی بنانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کا خوف سوا نیچے پہ تھا، جبکہ ولی نے بنا اس پر دھیان دیے دادی کے انڈر اسے دے دیا تھا کہ وہ اسے اچھا کھانا بنانا سکھائے، اور خود وہ 2 دن سے ڈیرے پر تھا۔ بہن کے مل جانے کا سوگ تھا یا اس بات کا کہ کمزوری تو اس کی بھی صدام کے قدموں تلے دبی ہوئی تھی، وہ بھی اپنے دل و دماغ کی رضامندی سے، جبکہ اس پر کیا بیتے گی اس کی سمجھ سے سوچنا نہیں تھا۔ ہاں اتنا ضرور ہوا تھا کہ بعد میں بعد جو ان کا ہاتھ اٹھا تھا وہ نہیں اٹھ رہا تھا، نہ وہ کسی اور چیز سے مار رہی تھی، مگر زبان کے تیر مسلسل جاری تھے۔ اس کے ماں باپ کی گالیاں دیتی نہیں تھک رہی تھی، جبکہ جانا جو بالکل اس ماحول کا حصہ نہیں بن پا رہی تھی، رونے کے سوا کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اس کا ہاتھ جگہ جگہ سے جل گیا تھا، جبکہ دادی کی باتیں اس کے دل میں تیر کی طرح بیہوش ہو رہی تھی، جو وہ اس کی ماں اور باپ بھائی کے بارے میں کہہ رہی تھی۔ جسمانی تکلیف کے الگ تکلیف تھی، کوئی اسے مارتا وہ جانتی تھی تبھی اس کا جسم دکھتا تھا، مگر یہ ذہنی اذیت اسے کچھ ثانی نہیں تھا۔ ایک کتا چمچ سے چلاتے گی اس کے پیچھے آ کر چیخی، مگر ہاتھ نہ اٹھا سکی، جبکہ جانا کا دل گویا بیٹھ ہی گیا ان کے ایک دم آنے سے۔ میں تو اسے کچھ کہنا چاہا، کیا میں تو اتنی کوئی منحوس ہے، میرے پوتے کو اپنے دام میں پھنسا لیا، اور صورت دیکھو کسی مومنی بنا کر کھڑی ہے۔ اس کو نفرت سے دیکھ کر بولی، جبکہ پیچھے سے عائزہ آ گئی۔ دادی آپ کو باہر پپو بلا رہی ہیں، اس نے کہا تو وہ ساری لاتی پلٹی، اپنی نمل سے اپنی ولی کی شادی کراؤں گی اور تجھے تو طلاق دلوا کر اس گاؤں سے باہر نکلوا کے کہیں کا نہیں رہے گی۔ وہ نفرت سے بنکارتی باہر چلی گئی، جبکہ نمل مسکراتی۔ جانا کی بھیگی آنکھوں کو عائزہ نے میں افسوس سے دیکھا، اور نہ جانے سے کیا ہوا، 2 قدم بڑھا کر اس تک پہنچی اور پتے کی طرح کانپتی اس بے قصور لڑکی کو گلے سے لگا کر اس کی تکلیف کچھ کم کرنا چاہیے، جبکہ جانا گھبرا گئی۔ مجھے اپنے گھر جانا ہے، مجھے لالا کے پاس۔ ششی یہاں نام نہ لو، یہ ظالموں کی قید ہے، تمہیں رہائی نہیں ملے گی، مگر تم دوسرے کام پر دھیان دو، اپنے شوہر کو کسی اور کا نہ ہونے دینا کبھی، تم خالی ہاتھ رہ جاؤ گی، اس پر توجہ دو، ٹھیک ہے؟ وہ نرمی سے اس کے بات سے لاتی سمجھانے لگی، مگر مجھے ان سے ڈر لگتا ہے، وہ حقیقت بتا گئے، اتنا بھی خوفناک نہیں ہے۔ عائزہ نے اسے ہلکا پھلکا کرنے کو مسکرائی، جبکہ جانا نے برا سا منہ بنایا تو وہ ہنس دی۔ یہ کھانا تو نور بنا لے گی، چلو اس حویلی کی نئی مہمان سے ملنے چلتے ہیں۔ عائزہ نے کہا تو جانا نے باہر کی طرف اشارہ کیا، دادی روک لے گی، جو عائزہ خود بھی سمجھ آیا تھا، تبھی سب چادر اس کے ہاتھ میں دی، جاؤ تم یہ پہن جاؤ، اسے آنکھ ماری، یعنی دادی سے چالاکی کرنے کو یہ دونوں تیار تھی۔ جانا جھجکتی ہوئی باہر نکلی، دادی نے دیکھا اور منہ موڑ لیا، جبکہ عائزہ جب نکلی تو ان کی توجہ وہاں نہیں تھی، وہ دونوں نکلی تو دونوں ہنسنے لگی۔ تم کتنا پیارا ہنسی ہو، عائزہ نے پیار سے کہا تو جانا پھر سے جھجک گئی۔ شرمانا بند کرو، اب چلو زرش کے پاس چلتے ہیں، پہلے میں اکیلی تھی، اب ہم 3 ہیں، پھر ہم ایک دوسرے سے نہیں ملتے، وہ افسوس سے بولی اور زرش کے روم میں آ گئی، جو دروازہ کھلنے کی آواز پہ یکدم سر اٹھا کر انہیں دیکھنے لگی۔ عائزہ بی بی مجھے یہاں سے جانا ہے، پلیز مجھے یہاں سے نکال دیں۔ وہ سسک کر کے قدموں میں جھکتی کہ عائزہ نے اسے تھام لیا۔ کیا کر رہی ہو؟ وہ زری میں تمہاری بیوی نہیں ہوں اب، عائزہ کھو بس مجھے، تم ہمارے گھر کی ہو، سچی میں تو بہت خوش ہوں، باقی شہریار اور تائی کا بھی کافی خوش ہے، میں جانتی ہوں تائی کو تم موقع دو، وہ بہت اچھی ہیں، شہریار تمہارے پاس خود آئیں گے، اور ولی لالا بھی کافی پازیٹیو ہے، مگر غصے کے بس تیز ہیں، بس نہیں بہت زیادہ۔ اچانک جانا کے منہ سے نکلا تو عائزہ ہنس پڑی، جبکہ زرش کا دم نکل رہا تھا۔ یہ حقیقت اس کے لیے بالکل قابل قبول نہیں تھی، اس کے ماں باپ جو تھے وہ اسے وہی چاہیے تھے۔ اچھا تم ریلیکس ہو جاؤ، تمہارے اماں ابا بھی تم سے ملنے آیا کریں گے، ٹینشن مت لو، وہ بولی اور اسے بیڈ پہ بٹھایا تو زرش اور جانا دونوں انگلیاں موڑتی بیٹھی ہوئی تھی۔ اوف ہو بس بھی کرو، دونوں ایک ہی اہم کر رہی ہو۔ وہ چڑھ کر بولی، زرش تم بتاؤ، حالانکہ ہم پہلے بھی ملتے ہیں، مگر تم سے پوچھا نہیں، میں نے تم نے کتنا پڑھا ہے، اب تو خیر ہم سب کی پڑھائی رک گئی ہے۔ وہ افسوس سے بولی۔ زرش نے اس کی طرف دیکھا، کل 2 دن سے رو رو کر اس کی اپنی آنکھیں سجا لی تھی، اور سیاہ جوڑے میں اپنے نواب کا غم بناتی سب کو اپنی جانب متوجہ کر رہی تھی۔ میں نے زیادہ نہیں پڑھا، اسے جواب دیا۔ کیوں؟ عائزہ کو حیرت ہوئی۔ بس میٹرک، اسے جواب دیا۔ اچھا مجھے لگا تم کالج بھی جاتی ہو، عائزہ بولی تو اس کی آنکھوں میں ایک دم صدام آ گیا، جسے وہ چھپاتی سر جھکا گئی۔ اور تم؟ اب اس نے جانا کی طرف دیکھا۔ لالا جو زیادہ تعلیم نہیں پسند، میں نے بھی ایف اے کیا، مگر میں پڑھنا چاہتی تھی، اگر یہ سب نہ ہوتا تو میں ان کو منا لیتی۔ جانا مسکرا کر بولی، سے یوں نارملی بات کرنا بہت اچھا لگ رہا تھا،
اچھا آپ ولی لالا کو منا لو، عائزہ ہنسی تو جانا مسکرا نہ سکی۔ وہ بہت سخت ہے، ایک بار پھر سے جانا نے کہا کیا تو عائزہ خاموش ہو گئی۔ جو نرم تھا اس نے کون سا اس کے ساتھ اچھا کیا تھا؟ ابھی وہ کوئی بات کرتی کہ دروازہ دھڑ سے کھلا اور نمل اندر آئی۔ ارے حویلی کی 3 بے عزت ہوئی لڑکیاں یہاں بیٹھی ہیں، وہی طنزیہ اور طنز اچھالتی بولی جو عائزہ کو سخت برا لگا، جبکہ آج آنا اسے گھبرا کر اپنی جگہ سے اٹھی۔ نمل کو یہ منظر دیکھ کر تقویت سے ملی، زرش الگ گھبرا گئی تھی۔ ہم کچھ پرسنل بات کر رہے، تم جاؤ۔ عائزہ نے جانا کا ہاتھ پکڑ کر دوبارہ اپنے ساتھ بٹھا لیا، جبکہ زرش کو بھی گھور کر بٹھایا۔ زیادہ مت اڑو، تمہارے بھی پر کٹوانے مجھے۔ نمل کو سخت زہر لگی تھی۔ عائزہ تو کٹوا دو، اگر میرے پر ہوئی تو کٹیں گے۔ وہ اپنی بات پر مزہ لیتی ہنسی، جبکہ جانا کو بھی ہنسی سی آئی۔ زرش ان سب کو دیکھ رہی تھی۔ تم نہ زیادہ مت ہنسو، ابھی میں نے بی جان کو بلا لیا تو پٹو گی۔ عائزہ پر تو زور چل نہیں سکتا تھا، تبھی وہ جانا پہ جھپٹی بولی، جبکہ عائزہ اور زرش حیران رہ گئی۔ وہ جانا کے ریشم جیسے بال کھینچنے میں مصروف تھی۔ دھو ہٹو، عائزہ چیخی، مگر نمل کو اپنی بے عزتی برداشت نہیں ہوتی، تبھی زرش بھی بیچ میں آئی۔ چھوڑو، وہ بولی، جبکہ نمل نے اس کو تھپڑ دے مارا۔ یہ سب کام وہ دادی کی شے پہ کر رہی تھی اور نہ جانے زرش کو کیا ہو، الٹا زرش نے اس کے منہ پر 2 تھپڑ دے مارے، جس سے نمل ہل گئی۔ آج کے بعد مجھ پر ہاتھ مت اٹھانا، وہ غصے سے بولی، اور نہ ہی ان پر۔ وہ آنکھیں دکھاتی بولی، تم دونوں کو تو ولی سے پٹواؤں گی میں۔ وہ روتی چیختی نیچے چلی گئی، جبکہ زرش نے بہادری دکھائی تو دی، اب اس کا دم نکل رہا تھا۔ عائزہ اور جانا بھی اس کی بھیگی آنکھوں کو حیرت سے دیکھ رہی تھی، اور اچانک عائزہ ہنس پڑی، جبکہ جانا بھی بھیگی پلکوں سے مسکرائی۔ بہادری دکھا کر رو رہی ہو؟ عائزہ بولی تو زرش اور رونے لگی۔ ولی گھر میں داخل ہو تو ساتھ شہریار اور فرحات بھی تھے۔ وہ اندر آئے تو دادی کے ساتھ لپٹی بری طرح روتی نمل کو پایا تو فرحات سب سے پہلے آگے بڑھا۔ کیا ہوا تمہیں؟ اس نے پوچھا تو نمل ہچکے لیتی ولی کو دیکھتے ہوئے سب بتا گئی، جبکہ فرحات نے بھی ولی کی طرف دیکھا۔ شہریار نے زیادہ منہ نہیں لگایا کیونکہ وہ اسے جانتا تھا کہ نمل کیسی ہے، یہ بات تو ولی بھی جانتا تھا، مگر دادی کے بولنے پر وہ سہریلاتا اپنے کمرے میں آ گیا۔ ارے ساری کمبختیں اکٹھی ہو گئی ہیں، ہائے اب میرا کیا ہوگا؟ دادی چیخی، جبکہ شہریار نے بالکل توجہ دینے کی ضرورت نہیں سمجھی۔ وہ کمرے میں آیا تو عائزہ آج پہلے سے مختلف لگی۔ کیسی ہو؟ وہ مسکرا کر بولا۔ آج پتہ ہے آپ کو، زرش نے نمل کو تھپڑ دے مارا، وہ جلدی سے اسے بتانے لگی۔ شہریار اس کے قریب آنے پر اسے غور سے دیکھنے لگا۔ اچھا، پھر اسے اچھا لگا عائزہ کا اس طرح خوش ہونا؟ پھر کیا؟ پھر رونے لگی؟ میں اور جانا خوب ہنسے۔ وہ بیڈ پہ بیٹھی مسکراتی فریش سی لگ رہی تھی، جیسے کئی دنوں کی دھن اس پر سے چھٹ گئی ہو۔ لگتا ہے دوستی ہو گئی ہے تمہاری ان سے۔ شہریار بھی اس کے ساتھ بیٹھا، اس کے شانے پہ ہاتھ رکھا، جیسے عائزہ نے محسوس نہیں کیا۔ ہاں نا، اس لیے کیونکہ تو ہم تھوڑی سی تو ہیں، اور تو بس ہم نے دوستی کر لی۔ وہ چپ کی، جبکہ شہریار نے اس کے شانے پہ گرفت سخت کی اور اسے اپنے نزدیک کر لیا، جبکہ عائزہ کو اب اسے جان لیوا قربت کا احساس ہوا۔ مجھ سے بھی دوستی کر لو، اس کے چہرے کے ایک ایک نش کو نگاہوں میں بسوتا بولا۔ آپ دور رہیں، وہ دوبارہ خود پر گھول چڑھاتی بولی۔ نہیں، آج نہیں۔ شہریار نے اسے مزید نزدیک کر لیا۔ آج میں تمہارے دل سے اپنے لیے تمام بدگمانی کو ختم کر دینا چاہتا ہوں۔ وہ اس کی جھجکتی پلکوں پر لب رکھ گیا۔ شہریار، عائزہ نے تنبیہ کیا، جبکہ شہریار نے اس کے لبوں پہ انگلی رکھ کر کچھ بھی مزید کہنے سے روکا اور اس کے نازک وجود کو چاہت سے اپنے قبضے میں کر لیا۔ وہ خوبصورتی سے اس پر اپنی محبت کی بارش کر رہا تھا۔ عائزہ نے اس بند کو روکنا چاہا، مگر شہریار اس کے لیے تیار نہیں تھا، تبھی اسے اپنی باہوں کی شدت بھرے گہرے میں لے کر اس کے فرار کے راستے بند کر گیا۔ جانا کمرے میں آنے کا نام نہیں لیتی، جبکہ ولی نے زرش سے بات کرنے کا ارادہ کل پر ڈال دیا۔ وہ کافی دیر سے جانا کا انتظار کرتا ہے کہ نمل کمرے میں آ گئی۔ ولی، وہ بولی تو ولی سیدھا ہوا۔ ہاں بولو، کچھ چاہیے؟ اس نے پوچھا۔ تم اپنی بیوی سے پوچھو، اس نے مجھے کیوں مارا، میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا؟ وہ ہچکیوں سے روتی ولی کے گلے کا ہار بن گئی، اور تبھی کمرے میں جانا داخل ہوئی اور یہ منظر دیکھ کر دروازے پہ ہی تھم گئی۔ ولی، بس تم پوچھو اس سے، مجھے نہیں پتا۔ دیکھو بھی آ گئی۔ نمل مزید ولی کے قریب بیٹھی جانا کو نفرت سے دیکھتی بولی۔ ولی نے نمل کو وہیں چھوڑے اٹھا۔ جانا اس کے اس طرح سے اٹھنے پر خوفزدہ ہو گئی۔ تم نے نمل پر ہاتھ اٹھایا؟ وہ سنجیدگی سے اس کے نازک ہاتھوں سے چائے کا کپ لیتا مدھم آواز میں بولا۔ نگاہ اس کے کانپتے لبوں پر تھی، جبکہ گرتی اٹھتی پلکوں کا رنگ جان لیوا سا تھا۔ وہ گھبرائی سی سیدھا اس کے دل کے تاروں کو چھیڑ رہی تھی۔ اس کے دیکھنے کا انداز نمل نے حیران کن نظروں سے دیکھا، جبکہ جانا کی پلکیں بھیگی۔ میں نے نہیں مارا، جانا نے اپنی صفائی دی۔ جھوٹی ہے یہ، نمل چیخی۔ ولی جیسے ہوش میں آیا اور بگڑے تیور سے جانا کو گھورا۔ معافی مانگو، وہ کڑک لہجے میں بولا، جبکہ مجید اس کے نزدیک اب ہو گیا۔ جانا نہ کچھ کرتے ہوئے اس سے معافی مانگ گئی اور نمل کا چہرہ کھلا۔ آئندہ خیال رکھنا ورنہ اچھا نہیں ہوگا، ایڈیٹ۔
وہ اس کو کہتی ولی کی طرف مسکراہٹ اچھالتی باہر چلی گئی، جبکہ ولی اس کے جانے کا ہی انتظار کرتا۔ ایک ہاتھ سے دروازہ بند کیا، اس کے سسکتے وجود کو باہوں میں بھر لیا اور دروازے سے لگ گیا، جبکہ جانا اس کے سامنے تھی اور ولی کی پشت دروازے پر تھی اور چائے ہاتھوں میں تھی۔ اسی کمر میں ہاتھ ڈالے وہ چائے کے سپ بھرتا اسے سینے سے لگا کر دیکھ رہا تھا۔ کب تک رونا ہے؟ بالآخر بولا۔ آپ جانتے ہیں میں نے نہیں مارا انہیں، جانا کی شکوہ کرتی نگاہ اس پر ٹھی۔ آج ہنتا تھا، وہ بولا، جبکہ اپنی چھوٹی چائے اس کے لبوں سے لگا دی۔ جانا تقریباً ساری اس پر تھی، چائے پینے کا دل بھی نہیں تھا، مگر ولی نے گھوری ڈالی اور وہ ایک سپ لے گئے۔ وہ منگیتر کو بھی تو خوش رکھنا ہے نا؟ وہ سکون سے بولا۔ جانا نے اس کی طرف دیکھا۔ یعنی ساری زندگی ان کی غلام بن کر رہے گی؟ ٹھیک ہے، مگر آپ اس طرح مت کریں، وہ اس سے جدا ہوتی بولی۔ تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا میری کسی اور سے شادی پر؟ ولی ذرا تیور ڈالتا بولا۔ نہیں، جانا نے سچائی بیان کی۔ ولی نے اس کا چہرہ تھاما اور چائے کا خالی کپ سائڈ پہ رکھا۔ تم سچ کہہ رہی ہو؟ وہ غصے میں دیکھا۔ اپنی شرائط بھول رہی ہو تو؟ مزید غصہ کرنے لگا۔ میں جھوٹی محبت کر لوں گی آپ کے ضد کرنے پر، مگر مجھے واقعی آپ سے محبت نہیں۔ وہ اس کی سختی پر اسے فرق بتانے لگی، جبکہ ولی بریڈس پر ہاتھ پھیرتا اسے دھکیل کیا۔ بکواس ہے، تمہارے دل اور دماغ میں صرف میری محبت ہوگی، وہ چلایا۔ نہیں ہوگی، جانا بھی جیسے ضد باندھ چکی تھی۔ تو کس سے کرو گی تم؟ اس کے بال مٹھی میں جگرتا بولا۔ کسی سے بھی، مگر آپ سے کبھی نہیں۔ وہ اس کو دور ہٹاتی چیخی اور واش روم میں بند ہو گئی، جبکہ ولی نے چائے کا کپ زمین پہ دے کر مارا اور بجتے فون کو اٹھایا۔ کیا مصیبت ہے؟ وہ چیخا۔ سرکار لوہار ماجد ہے، آپ جانتے آپ کے گاؤں کا، اس کو اور اس کی بیٹی کو جس صدام نے گولی مار دی ہے، دونوں زخمی حالت میں ملے ہیں۔ صادق بولے تو ولی کو بھی کنپٹیاں پھٹتے ہوئی معلوم ہوئی۔ کیوں مارا اس نے؟ وہ ناحق کسی کو کچھ نہیں کہتا۔ اسے یقین نہیں آیا جیسے اپنی دشمنوں کی صفتوں سے وہ بھی واقف تھا۔ وہ جس کی بیٹی ان کی نظر سے پانی لے رہی تھی اور صدام نے اس کی جوان بیٹی اور اس کی ٹانگیں گولیوں سے بھون دی جی۔ صادق بتاتا جبکہ ولی فون بند کر گیا۔ تو تم ایسے سامنے آؤ گے؟ وہ دانت ہچکچا کر بولا۔ اس کے گاؤں کا ایک ایک فرد اس کے لیے اہم تھا، اور اب سیاہ شال سیاہ لباس میں وہی ہاتھ پہ سنگار لیے، دوسرے ہاتھ میں شراب کا گلاس تھامے ڈیرے پہ ہونے والی دعوت سے محفوظ ہو رہا تھا، جبکہ شہاب اور عنایت اس کی اندرونی کیفیت سے آگاہ تھے، مگر وہ کسی سے اس موضوع پہ بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ باقی اس کے دوست اسے پہلی بار ایسا جشن منانے پر کافی خوش دکھ رہے تھے۔ ارے او شہاب بھاؤ، ہمارا سلگتا دل کا جشن مناؤ۔ وہ دونوں ہاتھ اٹھاتا اپنی علاقائی پٹھانی موسیقی پر رقص کرتا بلا شبہ جان لیوا لگ رہا تھا۔ شہاب نے اس کو غور سے دیکھا اور اس کا ساتھ دیتا شراب پینے لگا۔ ہماری طرف سے سب کا کھلا اجازت ہے، دشمن گاؤں جس عورت جس مرد کو دیکھے گولی سے اس کو چلنا قابل نہ چھوڑے، وہ اعلان کرتا بولا، جبکہ ٹھنڈی ٹھنڈی رات میں لکڑیوں کے جلتے الاؤ پر سے شراب پھینکی آگ کے شعلے مچل کر جوش میں آئے، جبکہ ہولہ الگ مچا کیونکہ اس کے گاؤں کا سردار آج رقص کر رہا تھا۔ اے بابا صاحب، اپنے باپ کو دیکھ ان کے نزدیک آ گیا تو اس کی حالت دیکھ کر حیران رہ گئے۔ تم ہمارا دل بہلانے کے لیے لڑکی کا انتظام کرو، ہم شادی کرنا چاہتا ہے۔ وہ بولا۔ تم سچ کہہ رہا ہے؟ فضل خان کو یقین نہ آیا۔ سچ ہی سچ ہے، سردار صاحب اڑا دو گاؤں میں خبر، صدام خان سے جو اپنی بیٹی بیاہنا چاہتا ہے وہ آ جائے۔ وہ پھر سے الاؤ کے گرد رقص کرتا کہ فضل خان نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ تم گاؤں کو عورت سے شادی کرے گا؟ فضل خان کو یہ بات پسند نہ آئی۔ ارے بابا صاحب، ہم تم کو ڈھونڈے گا، ہاں، سرخ آنکھوں سے وہ مسکراتے لبوں سے انہیں سمجھانے لگا، اور دوبارہ الاؤ کے پاس جا کر وہ ہاتھ کے ساتھ رقص کرتا نہ جانے کیا چاہ رہا تھا۔ وہ باہر رات کو نکلی تو ولی کمرے میں موجود تھا، تبھی وہ آسانی سے سو گئی، اور جب اس کی آنکھ کھلی تب بھی نہیں تھا۔ تبھی وہ جلدی سے فریش ہو کر کچن میں گئی، جہاں عائزہ بھی آج ہی اللہ کے رنگ میں مسکراتی دکھائی دے رہی تھی۔ تم مسکرا کیوں رہی ہو جانا؟ آخر پوچھ بیٹھی۔ کچھ نہیں، عائزہ سے پلٹائی۔ تبھی وہ ناشتہ بنانے لگی، ابھی کچھ ناشتہ بنا ہی لیتی تھی، اور عائزہ کی مدد سے اب وہ اچھا ناشتہ بنا چکی تھی اور خوش بھی تھی۔ دادی کو ناشتہ دے کر وہ چھپ گئی، ولی بھی کر کے جا چکا تھا۔ زرش نہیں آئی، نیچے نہ اس نے ناشتہ کیا، جانا نے یاد دلایا۔ ہاں، شہریار کہتے وہ اس سے ملنے جائیں گے، مگر ضروری فون کال سے انہیں آج شہر جانا پڑا ہے۔ اس کی تصویر پر وہ سر ہلا گئی۔
तभी रुकैया बेगम के साथ ज़रीश भी वहीं आ गई। दोपहर ढल आई थी। आइज़ा और जाना इससे बातें करती, इसे बोलने पर मजबूर कर रही थी, जबकि वो तो रुकैया बेगम से खिलाए गए पराठे को बस कर रही थी, जबकि वो दोनों हंसने लगी। तभी वो जैसे थम सी गई, दिल पर आहट सी महसूस हुई। इसके इर्द गिर्द इस सितमगर की खुशबू फैल गई। वो उठकर बाहर जाती कि बाहर से शोर की आवाज़ पर वो सब बाहर आई। सदाम फजल खान आया, जाओ पूरे गांव में इश्तिहार लगवा डाले। वो धरा शान से हवेली में दाखिल हुआ। सियाह लिबास में मर्जाने से वजूद को इग्नोर करता आंखों में बेपनाही आंसू लिए खड़ी अपनी बहन को देखने लगा, जबकि वली अपने डेरे से भागता हुआ हवेली पहुंचा था। दादी भी गुस्से से लाल पीली हो रही थी, जबकि निमल का तो दिल ही बैठ गया। क्या चीज़ था वो शख्स जिसके सामने खड़ा था, और फरहाद की नज़र इस वजूद पर थी जिसे वो इस घर में पहली बार देख रहा था, यानी ज़रिश पर। अरे ये क्यों आया यहाँ आज आज निकल जा, अब हमारे घर के दरवाजे हमारे दुश्मनों पे खुले नहीं। दादी की चिंगारती आवाज़ पे उसने रुख मोड़ कर देखा। हम बड़ाओं से बात नहीं करता, बड़ाओं से नहीं बात नहीं करता, मुलाजिम ज़रा साइड पर हो। इसके सर्द अंदाज पर सबके मुंह खुल गए। सदाम फजल खान, जिस हवेली में तुम खड़े वो तुम्हारे सामने है, यहाँ 2 मिनट भी खड़ा होना चाहते हो तो तमीज़ मत भूलना। तुम्हारी बहन का घर है, ज़रा कमर झुका कर आना। वली इसकी मुस्कुरा कर तंज करने लगा, जबकि सदाम ने सिगार लबों से निकाल के इसके हाथ में थमा दी। तुम ज़रा चुप होकर खड़ा हो, तुम्हारा सूरत हम देखना नहीं चाहता। वो दो टोक बोल कर जाना की जाने बढ़ने लगा। वली में इसको रोकने की हिम्मत जैसे महफूद हो गई, क्योंकि वो सरपंच के साथ आया था जो अब अंदर दाखिल हो रहे थे। वो आगे बढ़ा, सब औरतें ने इसके आगे बढ़ने की वजह से रास्ता छोड़ दिया, और वो जाना के ऐन सामने आ खड़ा हुआ। जरिश की तरफ होती इस बेहिस की तरफ देख रही थी। कैसे वो इससे लाताल्लुक़ हो चुका था, इसमें इसका क्या कसूर था कि इसकी हकीकत कुछ और थी। मगर इसकी इस भीगी सुर्ख आंखों को देखने की ज़हमत किए बिना वो अपनी बहन की तरफ बढ़ा और उसका चेहरा गौर से देखने लगा। अचानक ही सिसकी लॉन्च में गुजी। सदाम की आंखों पर अगर सियाह ग्लासेस नहीं होते तो शायद वहाँ खड़े लोग इसकी आंखों की तकलीफ को लाजमी देखते, मगर वो तो छुपा गया था हर जज्बे। इसे अपनी बहन के हाथ में चम्मच देखा और इसके निढाल होते रोते गिरते वजूद को सदाम ने बाजू में भर लिया। इस चम्मच को इसने दूर उछाला तो ये मंजर वहाँ खड़े सब लोगों ने देखा। लाला में यहाँ रहना नहीं चाहती, इसकी आवाज़ टूट रही थी और बिखर रही थी। सदाब की कनपट्टियाँ गोया फटने को थी। 400 सन्नाटा था, सब इसके अल्फाजों के इंतज़ार में थे। जाना सही, संभालो खुद को। जाना के बेहोश से होते वजूद को वो संभालना चाह रहा था, मगर वो जाना इतने दिनों बाद इसको सामने देकर हवास खो बैठी थी। तपती धूप में ज़रा सी छाँव मिलने पर वो खुद को संभाल न सकी और उसके बाजू में ही गिर गई। वली भागता हुआ उनके नज़दीक पहुंचा। जाना जाना, इससे इसके गाल थपथपाए और सादे को चिल्लाकर डॉक्टर को बुलाने का कहा। अगर इसे कुछ हुआ चौधरी वली तुम्हारी मूछें उतरवा कर तुम्हारा हथेली पर सजा देगा। सदाम ने इसकी आंखों में खून आशिम नजरें गाड़ दी। वो सदाम से यहाँ से जाने के लिए बात करना चाहती थी, तभी वो किचन में बैठी सदाम के आने का इंतज़ार करने लगी। मगर सद अफसोस कि वो 2 दिन से नहीं आ रहा था, तो आज कैसे आता। मगर इसे एक उम्मीद थी जैसे वो आ जाएगा। नूर भी मुतमईन सी काम कर रही थी। वैसे तो शुमाइला ने इसे मना किया था, मगर वो खुद से आने लगी थी, और आज वैसे भी शुमाइला की तबीयत नासाज थी, तभी वो नहीं आई और सारा काम को नूर ही संभाल रही थी। नूर, मुझे डर लगता है यहाँ, बिला ने अपने कांपते हाथों की वजह बताई। तुम्हें डरना चाहिए, क्योंकि यहाँ बसने वाले लोग बिल्कुल अच्छे नहीं, इसने शाने उचका कर कहा, और एक नज़र दरवाजे की जानिब देखा। हाथ था, शान से खड़ा था। ब्लू जीन्स पर पहने वो अपनी सुर्ख व सफ़ेद रंगत ये बेला को देख रहा था, जबकि नूर को पहली बार वो बेहद दिलकश लगा। मगर वो बेला को क्यों देख रहा था, इसके मुंह पर कितने ज़ख्म थे कि किसी से इसे देखे ना जाए। इसका वजूद नोखिस तो नहीं था, फिर भी इसकी दिलचस्प निगाहें बेला पर क्यों थी। हाथ अंदर आया और बेला के नज़दीक आकर खड़ा हुआ। तुम्हारे ज़ख्म भरे नहीं अभी तक? मैंने दवाई भी भिजवाई थी। सदाम से बातों बातों में बेला की हकीकत जान गया था। जी जी, वो बिला ने नूर की तरफ मदद तलब नज़रों से देखा, जो शोले उगलती आंखों से देख रही थी। हाँ साहब, मुलाजमों पे काफ़ी मेहरबान होने लगे। आजकल शुमाइला आपी से मैंने आजकल शुमाइला आपी से मैंने ले ली थी, तुम्हें देना भूल गई। वो तंज करते इसके हाथ में ट्यूब और कुछ मेडिसिन पकड़ा गई। तुम अपनी लिमिट्स क्रॉस ना ही करो तो बेहतर है, हाथ में छिड़कर जवाब दिया। अच्छा, लिमिट्स तो आप क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ के मुलाजिम महफूज नहीं है। वो जल्दी करती बोली तो हाथ के माथे पर बल पड़े, मगर उस लड़की के मुंह नहीं लगना चाहता था। तभी से दोबारा रुख मोड़कर होंक खड़ी बेला को देखा और मुस्कुरा दिया। अगर पहली नज़र में कोई तब आ जाता और दिल के तार इसके लिए छेड़ने लगते हैं तो वो हकीकत थी। इसकी धड़कनें निशानात से बेहाल होती, धड़कनों पर रक्स करना चाहती थी।
میرے ساتھ چلو گی؟ اس نے اپنی طبیعت کے برعکس بیلا کے سامنے ہاتھ پھیلایا۔ بیلا رونے لگی۔ مزید اسے یہ سب برداشت نہیں ہوتا، پھر نور کی باتیں، وہ بد کردار ہے۔ نہیں، مجھے اپنے گھر جانا ہے، وہ جلدی سے بولی۔ مگر تمہارا شوہر اچھا آدمی نہیں؟ ہاتھ اس کے رونے پر حیران ہوتا بولا۔ جس سوسائٹی میں اٹھتا بیٹھتا تھا وہاں یہ سب بلا شبہ عام تھا، اور یہ لڑکی اتنی سی عام بات پر رونے لگی۔ بدگمان ہونے کی بجائے وہ مزید اس کی طرف مائل ہوتا دکھا۔ اچھا رونا بند کرو، مزید کیوٹ لگ رہی ہو، یہ دوائی لیتی رہنا اور ٹیوب بھی لگا لو، یہ شہر کے سب سے بڑے ڈاکٹر نے ریکمینڈ کی ہے تو تم جلد ٹھیک ہو جاؤ گی۔ وہ مسکرا کر اس کے گال کو چھوتا پلٹ کر چلا گیا۔ یہ سب ہاتھ کے لیے بے شک عام تھا، مگر بیلا اس لمس پر حیران رہ گئے۔ کبھی اتنی نرمی سے کوئی پیش ہی کب آیا تھا اس کے ساتھ؟ وہ منہ کھولے اس راستے کو دیکھنے لگی جہاں ہاتھ ابھی گزرا تھا، جبکہ نور نے غصے سے اس کا ہاتھ جھنجھوڑا۔ تم پاگل ہو؟ وہ تمہیں چھو گیا، اپنی گندگی دکھا گیا اور تم ہونک کھڑی رہی؟ وہ بولی تو بلا ہوش میں آئی۔ مجھے بھی ایسے ہی چھوا تھا، میں نے تو تھپڑ رکھ مارا۔ ایک تو تم، حیرت ہے، وہ طنزیہ نخوت سے بولتی۔ اس نے اس مقدمس میں اس کو اس کے حال پہ چھوڑ کر دوبارہ کام میں بظاہر مگن ہو گئی، مگر کچن میں بلا کی سسکیاں اس کو تسکین دینے کا باعث تھی۔ یہ سب اچانک ہوا تھا، اس کا دل ہاتھ کے لیے دھڑکنے لگا تھا۔ وہ تھا بھی کافی ہینڈسم، ہاں اپنے بڑے بھائی سے کم تھا، مگر ہینڈسم کافی تھا۔ اوپر سے اس کا بے باک لاپرواہ انداز اب اسے اچھا لگنے لگا تھا۔ ہاں شاید بیلا نہ آتی تو اسے ان سب احساسات سے روشناس نہ کراتی، مگر اب وہ تہیہ کر چکی تھی اس لڑکی کو نکال کر ہاتھ کی توجہ خود پر کرنے کی۔ ڈاکٹر نے خوشخبری کی نوید سنائی تو وہاں کھڑے سب لوگوں کے چہروں کے رنگ پھیکے پڑ گئے۔ سب کوئی گویا سانپ سوکھ گیا۔ صدام نے مٹھیاں بھی لی، جبکہ ولی کھلم کھلا نفرت کا اظہار کرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ دادی صرف صدام کی جانے کا انتظار کر رہی تھی، ورنہ جانا کے ٹکڑے کرنے کا ارادہ تو وہ باندھ چکی تھی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، رقیہ بیگم نے جانا کے پریشان چہرے پر پیار کیا۔ صدام نے اس کی طرف دیکھا۔ یہ موبائل رکھے گا تم، آج کے بعد جو تمہیں یہاں کچھ بھی کہے ہمیں بتائے گا، ہم آتا جاتا رہے گا۔ اور ہاں بھول گیا، ہمارا شادی ہے، آپ سب لوگوں کو پیغام تو اصل یہی دینے آیا تھا، سرپنچ کی بیٹی سے۔ اس نے سرپنچ کی طرف اشارہ ضرور کیا، مگر وہ منہ کھولے بیٹھی زرش کی طرف نگاہیں تھی، جبکہ باقی سب بھی حیران رہ گئے۔ خود جانبی بھائی کو حیرت سے دیکھنے لگی۔ ہم امید کرتا تم سب آئے گا۔ وہ ہلکا سا مسکرا کر سرپنچ کے ساتھ ہی باہر ہول گیا، جبکہ عنایت نے پورا لاؤنج مٹھائی کی ٹوکری سے بھر دیا۔ عائزہ نے شکر ادا کیا کہ وہ اس کے ساتھ ضد نہیں باندھ رہا تھا، کیونکہ وہ شہریار کو معاف کر چکی تھی اور اس کے دل میں جگہ تو اس کی ہمیشہ سے تھی۔ جبکہ ولی بھی باہر کڑھائی نظارہ کر رہا تھا۔ صدام ذرا اس کے نزدیک ہوا۔ کیوں سیٹھ صاحب، ابھی سے رنگ اڑا لیا تم نے؟ وہ کیا کہتا ہے، ابتدائی عشق ہے، روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھ ہوتا ہے کیا، سمجھا؟ وہ ہنسا اور سرپنچ کے ساتھ نکل گیا۔ جو شہریار سے کوئی بات کر رہے تھے۔ ان دونوں کے جانے کے بعد شہریار نے ولی کی طرف دیکھا۔ تم نے کہا تھا اس نے ہماری زری سے شادی کر لی ہے؟ شہریار کافی بھڑکا ہوا لگ رہا تھا۔ میں اس کی بہن کو مار دوں گا، وہ پھنکارا اور ڈیرے کی طرف چلا گیا، جبکہ یہ سب شہریار کی سمجھ سے باہر ہو رہا تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، جتنا روتی اتنا کم تھا۔ جب جب اس کی بات یاد آتی تب الگ ہی رونا آتا، اور اتنا روتی کہ اس کی آوازیں کمرے میں گونجنے لگی۔ میری خطا کیا ہے، میرے لیے اتنی بڑی سزا کیوں ہے؟ وہ بولی، جبکہ اس کے کمرے کا دروازہ بجا اور وہ سوچ چکی تھی وہ یہاں سے بھاگ جائے گی۔ وہ نہیں رہ سکتی تھی صدام کے بنا، کیسے رہتی، کیسے اسے کسی اور کا ہونے دیتی۔ اس نے اٹھ کر دروازہ کھولا، سامنے ولی کو دیکھا، وہ کچھ جھجک سی گئی، پیچھے ہٹی، ولی کمرے میں آیا اور دروازہ بند ہو گیا۔ وہ ڈر سی گئی، رشتہ تو جانتی تھی وہ، مگر اس وقت اور پہلے کے واقعات سوچ کر اس کا دل عجیب سا ہو گیا۔ سب جان گئی ہو، میری نفرت بھی اس کے لیے ہی جانتی ہو، ہماری دشمنی بھی جانتی ہو، اپنے اور میرے درمیانی رشتے سے بھی واقف ہو، سب کچھ جانتے ہوئے سے تمہاری آنکھیں بغاوت کر رہی ہیں۔ وہ بولا تو زرش نے اپنے آنسو صاف کیے۔ وہ کچھ بولنے لگی تو ولی نے روک دیا۔ تمہارے ساتھ جو میں نے کیا میں معافی چاہتا ہوں، اگر مجھے پہلے علم ہوتا تو شاید حالات کچھ اور ہوتے، مگر جو گزر گیا اسے بھولنے میں ہی بہتری ہے۔ مجھے امید ہے تم اپنے بھائی اور اپنے باپ کی عزت کو اب مٹی نہیں کرو گی۔ وہ شادی کر اچھا ہی ہے، میں نے کبھی تمہیں اس کے ساتھ رخصت بھی نہیں کرنا تھا۔ اس کے سر پہ ہاتھ رکھتا سے سمجھانے لگا، جبکہ زرش یوں ہی کھڑی رہی۔ ولی کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، رشتوں کو سمجھو کی تکلیف کم ہوگی۔ وہ آخری بات بول کر وہاں سے نکل گیا تو زرش نے سانس بحال کیا، جبکہ ولی کا رخ اب اپنے کمرے کی طرف تھا۔ راستے میں نمن نے چاہ لیا، ولی یہ سب ٹھیک نہیں ہے بالکل بھی، تم جانتے ہو کہ میری تم سے منگنی طے پائی ہے، پھر بھی چپ خاموش بالکل۔ میری زندگی میں پریشانیوں کی کمی نہیں جو تم ان پر اضافہ کرنے آئی ہو، بعد میں بات کروں گا میں۔ وہ اسے کھٹکتا سر دباتا اپنے کمرے میں آ گیا، جہاں اس کی بیوی بیڈ پہ بیٹھی
नाखून चबा रही थी। खबर मिलने के बाद इसे वो मज़ीद खूबसूरत लगने लगी थी। जाना ने इसकी तरफ देखा और वो उठी। वली इसने कहा वो नली ना चाहते भी जी जान से मुतवज्जह हुआ था। कुछ लम्हों के लिए वो सब भूल चुका था। वो उसके नज़दीक आया, उसकी कमर पे हाथ सख्ती से बांध कर इसको अपने ऊपर खींच लिया। ये जाना इसके सीने से चिपक गई। कमाल हो, बेसाख्ता इसके मुंह से लफ्ज़ निकले और वो बेसाख्ता खुद पर इस पर झुकता इसके कांपते लबों को अपने दस्तरस में ले गया। हाँ, इसे शदीद गुस्सा था इस पर। दादी इससे खफा थी और इसने ऐसा कभी नहीं चाहा था, मगर इस वक्त वो इसे परिवेश के दाम में बुरी तरह फंस चुका था। जिसके नाजुक वार इसकी कमर पर पड़ रहे थे, मगर इसकी जुनूनियत में कमी नहीं आई थी। फिर अपनी मर्जी से जुदा करके इसने इसे धक्का दिया तो वो बेड पर गिरी और दवली पे गिरने के अंदाज में इसके मुकाबले लेटा। इसका हल्कान चेहरा और जख्मी लब देखने लगा और नरमी से छूकर महसूस करने लगा। अचानक का वजूद सनसना उठा। मैं इरादे कुछ बांधता हूँ, तुम इनको कुछ कर देती हो। उसके बालों की नरमी को अपने चेहरे पर महसूस करता बोला। आप दादी बहुत गुस्सा कर रही थी। उन्होंने कहा है कि वो ये नहीं रहने देंगी। वो उसके सीने पे सुर्ख सी होती से बताने लगी। इसके लहजे की लड़खड़ाहट, इसका डरना सहना वाली इन्हीं अदाओं से दिन ब दिन माइल हो रहा था। इसकी तरफ इसकी गर्दन पर अपने लम्स की बारिश बरसाते वो जैसे सब बातों को भूलकर खुद रिलैक्स कर रहा था। वली जाना की सांसें फूल गई। चुप, वो आंखें निकाल कर बोला। जाना ने निगाहें झुका ली। एक काम को शुरू जब मैं करता हूँ तो उसे मुकम्मल चाहे पाए तकमील तक पहुँचाता हूँ। जो आज तुम्हें न्यूज़ मेरी इसी के नासिर है। अब चुप रहना, मज़ीद बोलोगी तो फिर रोती रहोगी और मेरा कोई मूड नहीं है तुम्हारा बैंड सुनने का। इससे पहले की तरह के एहतजाज करते हाथों को अपनी दस्तरस में किया और उस पर छाने लगा। साईं साईं खान, अनायत की घबराहट से भरपूर आवाज़ पर वो सर झटकता इसकी जानिब देखने लगा। अनायत को इसकी आदत सख्त जहर लगने लगी थी कि वो बोल नहीं सकता था, मगर जो इत्तला मिली थी इस पर इसके कदमों तले ज़मीन खिसक गई थी। क्या हुआ अनायत बादशाह? सोते हुए शहाब को इसने तंजिया नज़रों से देखा। आँख तो इसमें लगी थी, नींद तो इसकी उड़ चुकी थी। किसी और को क्या परवाह थी भला? खान जरी बीबी, वो भी कुछ कहता सदाम अपनी जगह से उठा। वो आ गई है, वो मेरे लिए आ गई। बाहर निकलने लगा। खान जरी बीबी के पूरे घर को किसी ने आँख लगा दी। दोनों बूढ़ा बूढ़ी जलकर भस्म हो गए। अनायत की बात पर सदाम के हाथ से गिलास उठा। क्या? वो मुँह खुले हैरानगी से देखने लगा। जी खान, सारा शक आप पर है। खान, मुझे लगता है आपको चले जाना चाहिए, वरना वली अनायत रुका। किसने किया है ये? वो अनायत का गिरबान पकड़ता धड़ा, जबकि शाह भी एकदम उठा। हम पूछा है किसका जरूरत हुआ ये करने का? वो चिल्लाया। मालूम नहीं खान। वली भी हवेली से बाहर नहीं निकला था। अनायत इसे आगाह करने लगा, जबकि सदाम ने जोर से चिल्लाया था। गहरी रात की तारीकी में इसकी खड़खड़ाहट गूंजी। वो राख की तरह बुझी अपने घर को, अपने आंगन को देख रही थी। वो राख की तरह बुझे अपने घर को, अपने आंगन को देख रही थी, जिसमें इसके माँ बाप, जिन्होंने इसे पाला था, इसको अपने आंचल में छुपाया, जिनकी वो औलाद थी, उन्होंने तो कबूल नहीं किया, मगर इन लोगों ने इसे हर खुशी दी थी जो वो चाहती थी। और आज इसका बचपन, इसकी जवानी इस घर के साथ राख हो गई थी। और उसके पीछे कौन था? वो जिसके लिए वो पागल थी, ये वो उसके लिए पागल, वो इसके लिए पागल था। मगर हाँ, इसकी नफरत जीत गई। वो अक्सर इसे कहता था कि वो शुक्र अदा करे कि इसका ताल्लुक हवेली वालों से नहीं, और इसकी बदकिस्मती ये थी कि इसका ताल्लुक हवेली वालों से था। ये अलग बात थी, इसका ताल्लुक मुर्तज़ा से था, जिसको शायद इसने कभी देखा हो, और इस बात की सज़ा इसने इसके माँ बाप को दी, और जो पहले इसकी जुदाई से निढाल थे। वो जानती थी और कितनी आसानी से इन्हें बेमौत मार गया। क्या इसका दिल नहीं काँपा? क्या कोई लिहाज, कोई बात, कोई मोहब्बत नामी चीज़ इसके दिल में, इसके कदमों में हायल नहीं हुई? क्या क्या किसी चीज़ ने इसे नहीं रोका? और इसने जला डाला सब कुछ। अभी कुछ दिन पहले ही तो इसने बेकसूरों पे गोली चलाई थी, और आज उसके माँ बाप को राख कर चुका था। इसका दिल क्या चीखे मारे अपने होने का गम करे। अगर वो ना होती तो ये कहानी इस इख्तिताम को ना पहुँचती। इसे लगा इसकी सांस नसें फट जाएंगी। वो होंक कर खड़ी लोगों को अफसोस से भरपूर चैम हो गया इसके कानों में पड़ रही थी, जबकि वो सामने देख रही थी जहाँ पहले कभी इसका घर हुआ करता था। इसने अपने शाने पे किसी का लन महसूस किया। वो जानती थी पीछे कौन होगा। दिलो दिमाग में वजूद में सदाम के लिए इतनी नफरत महसूस करके वो खुद शिदत भी थी कि इसके इश्क में वो दीवानी, वो इसके लिए ऐसे जज्बात भी कभी महसूस कर सकती थी। वली ने इसके सर पे हाथ रखा, जिसे और जैसे इसे रोने बिखरने के लिए अपना शाना फराम किया। और वहाँ खड़े लोग भी इस छोटी सी लड़की के रोने पे आबिदा हो चुके थे। सबकी आंखें नम थी, जबकि वली के वजूद में अंगारे दौड़ रहे थे। मैंने तुम्हें कहा था वो आदमी अच्छा नहीं है, नीच है, नीच आदमी, वली ने दांत पीछे, जबकि जरी मुसलसल रोए गई। तुम हवेली चलो। नहीं नहीं, मुझे मेरे अम्मा बाप, मुझे इनके पास जाना है। वो सिसकी सुर्ख आंखों से किसी के दिल पर दस्तक दे गई।
جس کے رونے پہ بے چین نظر آنے لگا۔ زری بیٹا، شہریار کی آواز پر وہ پلٹی اور شہریار نے اس کو سینے سے لگایا اور زبردستی حویلی لے آیا۔ ولی فرحات بھی حویلی میں بے وقت داخل ہوئے۔ ولی کو تو کوئی غم تھا نہیں، نہ ہی نمل نے زحمت کی کیونکہ اسے زری سے نفرت دادی کو تو کوئی غم تھا ہی نہیں، نہ ہی نمل نے زحمت کی کیونکہ اسے زری سے نفرت ہی تھی۔ پھپھو نے بھی توجہ نہیں دی جبکہ باقی سب اس کے غم میں کھڑے تھے۔ رقیہ بیگم نے اس کے آنسو صاف کیے، عائشہ نے اس کو زبردستی پانی پلایا جو سنبھل ہی نہیں رہی تھی، اور بالآخر یہ غم نہ سہن کر وہ بے ہوش ہو گئی۔ میں FIR درج کراؤں گا، ولی کی دھاڑ پر باہر تک سنائی تھی۔ زرش کو تو اس کے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ ڈاکٹر نے صدمے کی وجہ سے بے ہوش ہونے کی وجہ بتائی اور کچھ ہی دیر میں ہوش میں آنے کی تسلی بھی دی۔ جانا خوف سے کانپ رہی تھی۔ ہائے، اسی طرح اس بدذات کے باپ نے میرے بیٹے کو مارا تھا، ہائے مولا! دادی نے جانا کو دیکھتے چیخ کر کہا، جبکہ ولی کے وجود میں اس عمل سے مزید پتنگے لگ گئے تھے۔ ہم سرپنچ سے بات کریں گے، شہریار نے کہا جبکہ ولی نے سامان اٹھا کر پھینکنا شروع کر دیا۔ وہ سرپنچ اب تو اس کی جوتی کے نیچے آ چکا ہے اور تم فیصلہ اس کے ہاتھ پر ڈال رہے ہو۔ سرپنچ نے ہی رات پنچایت کا کہا ہے، شہریار نے گویا یاد دلایا۔ بھاڑ میں جائے سب، ولی بولا کہ فرحات نے اس کے شانے پہ بازو رکھا۔ اگر تم پولیس میں معاملہ لے جاؤ گے تو ضرور وہ اپنی پہل کروا لے گا، تم اس کے اثر و رخ سے واقف ہو، وہ ایک رات بھی وہاں نہیں رکے گا، پنچایت کو بیچ میں پڑنے دو۔ اس طرح سے سمجھایا جبکہ ولی غصے سے باہر نکل گیا اور جانا مسجد کچن میں چھپ گئی اور اب کمرے میں کسی صورت نہیں جانا چاہتی تھی۔ اگر وہ جاتی تو یقیناً اس کا گلا دبا دیتا، مگر موت تو اس کی آنی تھی۔ ولی کمرے کا دروازہ کھولتا باہر نکلا اور سیدھا کچن میں آیا۔ جانا اس کے تیور دیکھ کر پیچھے ہونے لگی۔ ولی اس نے اس کے بڑھتے قدم کو روکنا چاہا۔ دروازے کی اور سے یہ منظر پھپھو، نمل اور دادی دیکھ رہی تھی۔ تجھے بھی جلا دوں اور تیری لاش کو راکھ کا ڈھیر کر کے تیری گاؤں پھینکوا دوں گا، تب تم لوگوں کو ہمارے غم کا اندازہ ہوگا۔ وہ دھاڑا جبکہ جانا رونے لگی۔ بکواس بند، کھینچ کر تھپڑ مارتے ہوئے اس بات کو بھول چکا تھا کہ اب اس کی کنڈیشن پہلے جیسی تو نہیں تھی۔ جانا خوف زدہ تھی، رونے لگی جبکہ ولی اپنا غصہ آج اس پر نکال دینا چاہتا تھا۔ وہ پیچھے ہٹتی زمین پہ گر گئی جبکہ ولی نے اپنی پینٹ کی بیلٹ نکالی۔ جانا کی ویسی چیخیں نکل گئی تھی، ان تینوں نے حیرت سے منہ میں کپڑا لے لیا۔ اس سے پہلے وہ اس پر وار کرتا شہریار نے اس کے ہاتھ پکڑا۔ جانور ہو تم، وہ چلایا، بہت ہو چکی، آخر یہ سب کتنوں کو سہنا پڑتا، اس کی حد جواب دے گئی تھی۔ باقی سب بھی وہیں آ گئے سوائے زرش کے جو اب بھی بے ہوش تھی۔ ہاں، پاگل ہو گیا ہوں، کیوں رکھوں میں اس سانپ کو اپنے گھر میں؟ اگر پنچایت اس کے بھائی کو اس علاقے سے باہر نہیں نکالے گی اور یہ فیصلہ نہیں کرے گی کہ دوبارہ صدام فضل خان اس علاقے میں قدم نہیں رکھے گا تو میں تب تک اس لڑکی کے ساتھ یہی سلوک کروں گا۔ وہ جھنگاڑا، ولی اس کا کیا قصور ہے؟ شہریار نے اسے پیچھے دھکا دیا جبکہ عائشہ نے جانا کو وہاں سے ہٹا دیا۔ تو پنچایت میرے حق میں فیصلہ سنا دے۔ وہ دو ٹوک بولا، اور نہ سنایا تو؟ شہریار نے کہا، تو وہ دن اس کا آخری دن ہوگا دنیا میں۔ وہ نفرت سے بولا، تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہے وہ۔ شہریار نے اسے حقیقت کا آئینہ دکھایا، تو پہلی عورت ہے جو بننے والی ہے۔ وہ لاپرواہی سے بولتا وہاں سے اپنے روم میں آ گیا جبکہ شہریار نے افسوس سے روتی ہوئی جانا کو دیکھا۔ اپنے کمرے میں لے جاؤ عائشہ اسے، وہ بولا۔ ہائے ہائے، کیوں؟ دادی بولی جبکہ شہریار کی سخت نظروں پر وہ خاموش ہو گئی۔